السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہمارا موضوع ہوگا رب تعالی سے رابطہ، اللہ رب العزت سے رابطہ کیسے ہوتا ہے، ہم کیسے اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، کیسے اس کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، کیسے اس کی سن سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا موضوع ہوگا۔ اور اس پہ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوں گے، اس سے پہلے تلاوت بھی ہوگی، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی۔ سلسلے کے دوران آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، کالز میں آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور موضوع پہ بھی اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں، تاثرات بھی دے سکتے ہیں اور اپنی رائے اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ممکنہ صورت میں سلسلے کے دوران شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دیکھنے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہوگا، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج روز جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بڑا بابرکت دن ہے ویسے بھی، اور درود پاک کی فضائل کے اعتبار سے بھی اس کو خصوصیات حاصل ہیں۔ کئی درود پاک کی فضائل ایسے ہیں کہ جس میں جمعے کے دن کی وجہ سے برکت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ یہی ابھی جو روایت بیان کری، حدیث پاک بیان کری کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اس شخص کے جو 80 مرتبہ جمعے کے دن درود پاک پڑھ لے۔ تو اپنی عادت بنائیے، روزانہ ہی کا معمول بنائیے، اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل فرمائیے۔ بالخصوص آج جمعہ ہے تو آج کے دن بھی اپنا معمول بنائیں کہ کم از کم 80 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل اس حدیث پاک میں جو فضیلت بیان ہوئی وہ مجھے بھی حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور قاری صاحب سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। कुरान करीम के तिलावत करने की, इसको समझने की, इसको सीखने की और इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम को बरोज़ क़यामत हमारा शाफ़े बनाए और इसकी शफ़ाअत हमारे हक़ में कबूल फरमाए। बढ़ते हैं नाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ और नात ख्वां इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं और कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمجھ جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی شکب و ہاشمیو طلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم کا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانتے ہو من کی بتیاں کا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانتے ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے لقب کاٹے نہ کٹت اے ابر دیا توری پریت میں
سن خود سب بسرے کب تک یہ رہیں گے بے خبری کاہے بفگن دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے 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 چلو مدینے چلے چلو مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و الم سب جھٹتے ہیں دکھ درد و الم سب جھٹتے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و الم سب جھٹتے ہیں دکھ درد و الم سب جھٹتے میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و الم سب جھٹتے ہیں دکھ درد و الم سب جھٹتے ہیں عطار کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر تو جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا ادھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت
مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں، غم کے ماریں گے ہم آقا، کوئی اپنا نہیں، غم کے ماریں گے ہم آپ کے در پہ فریاد لائیں گے ہم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم حرم ماشاء اللہ عز و جل۔ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں بڑے بابرکت ہوتے ہیں اور مقبول بارگاہ ہوتے ہیں، وہ جب بھی سنیں جیسے بھی سنیں ایک کیف اور سرور کی کیفیت میں افراد آ جاتے ہیں اور دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ بعض کلام اور بعض انداز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تصور میں۔ اور شاید یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ ان میں مانگنے کا مزہ الگ ہوتا ہے، ان میں استغاثے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور ان میں جب لب بند ہوتے ہیں تو دل اور آنکھیں گفتگو کرتی ہیں، اور جس وقت انسان کے لب بند ہو جائیں، دل اور آنکھیں گفتگو کر رہی ہوں، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گفتگو ضائع نہیں جاتی، اور یہ جس سے کی جاتی ہے یہ اس تک پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک مقام ایسا آتا ہے دعا کرتے ہوئے، عدنان بھائی دعا کرتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے، مضمون عرض کر رہا ہوں جو حدیث پاک میں آیا، کہ بندہ تو دعا ہوتی ہے نا وہ اس کی زبان پہ نہیں ہوتی، خلاصہ اور مفہوم اس کا یہ ہے، آداب دعا میں بھی بیان ہوا، حضرت نے بیان کیا کہ وہ یا رب کہہ رہا ہوتا ہے، اور ایسے لطف ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جو مدعا ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ نہیں آتا، لیکن اس کا رب جانتا ہے کہ کیا کہتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اور فرمائے کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے، آداب دعا کی خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ اس موقع پر جو کیفیت ہوتی ہے نا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عشق و مستی کی کیفیات سے سرشار فرمائے، عاشقوں کا صدقہ، دیوانوں کا صدقہ ہمیں بھی اللہ عز و جل اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار بنائے، دیوانہ کامل بنائے، اور اس کی برکات عطا فرمائے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، موضوع بھی کچھ اسی مناسبت سے ہے، رب عز و جل سے رابطہ۔ اس کو کیسے شروع کریں گے؟ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی، انشاءاللہ وہ بھی سنائیں گے، یہ آپ کو تمہیدی کلمات بھی ہوں گے۔ عدنان بھائی، رب عز و جل سے رابطہ کیا مفہوم ہے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے کہ اس نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا، اپنی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور جو بندہ ان اعمال کو جتنی زیادہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، ان کاموں کو جتنا زیادہ ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا رابطہ اور اس کا قرب اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ روز مرہ کے وہ کام ہیں جن کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑے، جو انسانی بس سے باہر ہو، ایسا نہیں ہے کہ پھر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے رابطہ کر سکتی۔ یہ محض اس کا فضل ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہم کلامی کا، اپنی بارگاہ کے اندر حاضری کا جو طریقہ ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے۔ اللہ پوچھا نبی پاک علیہ السلام کون کون چاہتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ اللہ سے باتیں، گویا اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے وہ بندہ جو تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ یہ رابطے کا وہ آسان ترین ذریعہ ہے، یوں کہہ لیں کہ ادھر بندہ تلاوت قرآن شروع کرتا ہے اور ادھر اس کا دل انوار و تجلیات سے قرآن مجید کے اور اس کے احکام کے نور سے منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم مزید دیکھیں دیگر اور روایات میں، ایک روایت یہ کہ اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، وہ ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ اور سبب قرار دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری حمد کی۔ پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب یہ ساری کی ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم جب کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اب وہ سیدھا رستہ مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیے کیسا رابطہ ہے کہ ادھر الحمدللہ رب العالمین زبان سے نکلا اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری پاکی، میری بڑائی کو بیان کیا۔ ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندے کی جانب متوجہ ہے، ایسا مضبوط رابطہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جیسے ہی نماز کا بندے کے ساتھ نماز قائم کی، اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے رابطہ ہو گیا، اور ایسا رابطہ ایک مقام ایسا آتا ہے نماز کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب، سب سے زیادہ نزدیکی اس مقام پر ہوتی ہے، اور وہ مقام وہ ہے، ارشاد فرمایا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سب سے بڑھ کر قریب ہوتا ہے، یعنی اس رابطے میں اور قرب آ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف مزید متوجہ ہو جاتی ہے، اور ایسا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جو کسی اور مقام پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر جو ہم روایات اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں، ملاحظہ کریں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عظمت ہے، رفعت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ادھر بندہ عاجزی، انکساری، اچھا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور خشیت، یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے پر طاری ہوئی
اور ادھر بندے کا اللہ تبارک تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف اور خشیت میں آنسو بہ جائے، اتنا چھوٹا سا قطرہ، وہ کریم رب کتنا کریم ہے، یعنی سالوں کا نافرمان ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا مضبوط رابطہ ہے یہ خوف اور خشیت اور گریہ و زاری اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ادھر بندے پر طاری ہوا اور ادھر رب کی رحمت متوجہ ہوئی۔ تو ایسے ہم ہی غافل ہیں، بالکل، لیکن اگر ہم رابطہ کر لیں، جی، ہم بڑھیں آگے، تو اللہ عز و جل کی رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ، اس سے زیادہ جلدی، اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ اللہ ہوتی ہے۔ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف ایک بالشت بڑھتے ہو، ایک بالشت میری جانب کوشش کرتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے ایک ذرا، ایک گز اس سے بڑھ کر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم چل کر میری طرف آؤ، میرے رستے کی طرف آؤ، میرے دین کی طرف آؤ، تو میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال ہے۔ کیا تو بات، کمی ہماری جانب سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی جو بے پایا کرم اور اس کا فضل ہے، وہ بندے کی جانب متوجہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تعلق کو استوار کریں، بندہ ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خلاصہ مضمون یہ نکلا کہ چند کام، چند عبادات، چند حسنات ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے گویا کہ ہم رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے رابطہ بڑھا سکتے ہیں، اس کی رحمت کے زیادہ جلدی قریب آ سکتے ہیں، اس کے دائرہ میں آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ایسے ہی حسنات پہ، آج ایسے ہی کاموں پہ، آج ایسے ہی باتوں پہ گفتگو ہوگی، کچھ فضائل ہوں گے، کچھ ان کی شانیں ہوں گی، کچھ رحمت کی باتیں ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو سمیٹنے میں، ان کو جمع کرنے میں، ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں اور اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرم بھائی کیسے ابتدا کریں گے؟ ماشاءاللہ عز و جل یہ جو کام ہیں، جیسے کہ نماز ہے، ہماری تلاوت ہے، دعا ہے، مناجات ہے، خشیت الہی ہے، توبہ ہے، یہ ساری چیزیں رب تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا، رابطہ مضبوط کرنے کا، قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، جیسے ہمارے عدنان بھائی نے بھی بیان کیا کہ نماز، تلاوت، نماز کے اندر ویسی اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے، تلاوت تو وہی اللہ کا کلام ہے، دعا میں اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو نماز کے حوالے سے ایک فرمان حضرت ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا یہ فرمان مجھے کل پڑھ رہا تھا، جنت میں لے جانے والے اعمال میں یہ لکھا ہوا کہ اے ابن آدم تیری مثل کون ہے؟ اللہ، اے ابن آدم تیری مثل کون ہے جو جب چاہے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بغیر اجازت داخل ہو جاتا ہے؟ ان سے پوچھا کہ حضرت وہ کس طرح؟ تو یہ فرمایا کہ جب تم پورا وضو کر کے اپنے محراب میں جائے نماز میں داخل ہو جاتے ہو تو اس وقت تم بغیر کسی ترجمان کے اپنے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہو۔ تو گویا کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمارے عدنان بھائی نے بھی بیان کیا کہ اس میں ہمارے ایک استاد صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا مضمون دیکھیں کہ شروع میں جو ہے وہ غائب کے صیغے جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، گویا بندہ اس وقت عالم غیب میں ہے، غیب کے صیغے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم یہ بھی غائب ہی کیا ہے، مالک یوم الدین، جب یہاں تک پہنچتا ہے نا اب وہ مقام غیب سے عالم غیب سے وہ عالم شہود میں آ جاتا ہے، اب وہ اس کے حجابات گویا سارے اٹھ جاتے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ اللہ وہ مخاطب ہے، مخاطب کرتے ہیں۔ یعنی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ عرض کر دوں، جیسے ہم کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جو موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، تو اس کے لیے ہم غائب کے صیغے استعمال کریں گے، اور جب کوئی شخص ہمارے سامنے موجود ہو، جیسے ابھی اس وقت بہت سارے اسلام میں موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم غائب کے صیغے استعمال کریں گے، لیکن جو موجود ہیں ان کے لیے حاضر کے صیغے استعمال کریں گے، پریزنٹ ٹینسز جو ہوں گے وہ یوز کریں گے۔ تو اب سورہ فاتحہ میں ابتداءً اللہ تعالیٰ کی حمد جو کی گئی ہے، اس کی صفات جو بیان کی گئی ہیں وہ پاسٹ ٹینسز سے بیان کی گئی ہیں گویا کہ، اور جو آگے چل کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہیں تو یہ گویا کہ پریزنٹ ٹینسز ہیں۔ جی قرم بھائی، اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی
کیونکہ اس کا جب لطف مل جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، تو یہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی پھر وہ اگر آ جائے نا، کیونکہ کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی نہ کوئی تکلیف انہیں پہنچی، لیکن انہیں نماز کے اندر احساس بھی نہیں ہوا اس کا، نماز میں ایسے مستغرق تھے، اتنے مستغرق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے ہیں، تو اس میں انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی، انہیں کسی اس تکلیف کا احساس بھی نہ ہوتا۔ کیا بات ہے۔ عبدالرحیم بھائی کیسے لیں گے اس موضوع کو، کیا کہیں گے؟ نروز بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح ہمارے مبلغین اسلامی بتا رہے ہیں کہ نماز اور قرآن کریم اور دعا وغیرہ یہ اس طرح کی عبادات ہیں کہ بندہ جب ان کے اندر مشغول ہوتا ہے تو گویا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کو دیکھتے ہیں جی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بعض معاملات جب درپیش ہوتے تو وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو بعض اوقات ان معاملات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آ جاتی ہے، گویا کہ اللہ کا کلام، اللہ کا جو وہ ہے ہی کلام، اللہ تعالیٰ کا وہ نازل ہوا اس بندے کلام کے۔ الہی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری رخصت، ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک بہترین معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور ایسا معجزہ کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی، قرآن کریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ایسا معجزہ سرکار علیہ السلام کی برکت سے عطا فرمایا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم معلوم کرنا چاہے، ٹھیک، قرآن کریم کی طرف رابطہ کرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم کو پڑھ کر ٹھیک، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے منع ٹھیک ہے، فرمایا، میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے جب اس کے قرآن مجید کو کھولتا ہے، اس کے کلام کو کھولتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر اس کو کیا نعمت ملے گی اور اس طرح نافرمانی کرنے پر کیا عذاب ملے گا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کا کلام آج بھی ہر بندہ جو سمجھنا چاہے، قرآن کریم اس کے لیے آسان ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت، کوشش اور ایسے ماحول سے وابستگی ضروری ہے کہ جس کے اندر اس کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب دی جائے، پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، اور وہ دور الحمدللہ ہمارے سامنے، وہ تحریک، وہ جماعت دعوت اسلامی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑی پیاری بات کی عبدالرحیم بھائی، آپ کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا اور کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے فرمایا نا عدنان بھائی، بڑی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اس سے رابطہ، اس سے تعلق ہو، تو قرآن کریم موجود ہے۔ آپ کو حلال معلوم کرنا ہے تو علماء قرآن سے بتاتے، حرام معلوم کرنا ہے تو علماء قرآن و حدیث سے بتاتے، ظاہر سی بات ہے، تو قرآن اللہ کا کلام۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کو اللہ کی رضا والے کام معلوم کرنے، بھائی مجھے عدنان بھائی کی رضا والے کام معلوم کرنے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عدنان بھائی سے پوچھنا ہوگا۔ اب جب میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا رب کن کاموں سے راضی ہوتا ہے تو میں اس کا کلام پڑھوں گا، وہ ایسے ہم کلامی ہوگی، بات پتہ چل جائے گی۔ اور خرم بھائی نے جو بات کی اس کو دیکھیں، اگر تو میں یہ سوچ رہا تھا، اور ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی نے بڑی پیاری بات فرمائی مدنی مذاکرے کے حوالے سے کہ لوگ، ہم اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں، علماء ربانیین کے متعلق سنتے ہیں کہ ساری رات عدنان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی فرض نماز تو اپنی جگہ، یہ نوافل ساری رات پڑھ رہے ہیں، 1000 نوافل ایک دن میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے پہ آ رہے ہیں تو ایک دن میں ایک قرآن، ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ آیت کو پوری رات دہراتے رہنا، پاسبلٹی کیسے ہوتی تھی؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا، اگر ایک ہی آیت کو میں گھنٹوں دہراتا رہوں تو اس میں بھی تو ایک مطلب کوئی لذت، کوئی ہے نا کچھ۔ تو کیا تھا کہ کسی نے بڑی پیاری بات بتائی مدنی مذاکرے کے حوالے سے کہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اب سمجھ میں یوں آتی کہ جو لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں، سافٹ ویئر موبائل یوز کرتے ہیں، ساری رات جناب وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب جو ہے نا وہ فجر ہو گئی ہے، کب سورج نکل آیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کیا انہیں اس کا مزہ آ گیا؟ انہیں اس کا لطف آ گیا؟ تو جب کسی چیز کا مزہ آ جائے، لطف آ جائے، اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں اچھی لگنے لگے، چاہے وہ اچھی ہو حقیقتاً یا نہیں ہو۔ اب جیسے سوشل میڈیا کا اگر پازیٹیو ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، اور نیگیٹو ہے تو وہ اپنی جگہ، اس کا حکام اپنی طرف اپنی جگہ ہے، لیکن مزہ آ گیا۔ اب جب مزہ آ گیا تو وقت کی، مقام کی ساری قیدیں ختم، بندہ ہے اور وہ ہے، یہ تو ایک دنیاوی بات ہے۔ تو جب اللہ کے کلام کو پڑھنے کا مزہ آ جائے، تلاوت قرآن کا، قرآن سے تعلق کا، اچھا اسی طریقے سے نماز میں مزہ آنے لگے، سرور آنے لگے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی فیل کیا ہوگا
کہ بعض اوقات امام صاحب بڑی عمدہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, تلاوت تو ہوتی ہے عمدہ ہے لیکن آواز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تو پھر مزہ آ رہا ہوتا ہے, یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی نماز ختم ہو گئی, تو کیا ہمیں لطف آ جاتا ہے. تو ایک کاش کوئی ایسی سبیل ہو, کوئی ایسا طریقہ ہو, کوئی ایسا راستہ ہمیں مل جائے کہ ہمیں بھی مزہ آنے لگے, ہمیں بھی لطف آنے لگے, اور ہمیں بھی اس کی جو مٹھاس ہے نا وہ ملنے لگے. احادیث کریمہ میں بعض چیزوں کے بارے میں آیا کہ اس کی مٹھاس, ایمان کی مٹھاس, تو اب یہ ایمان کی مٹھاس کتنی ہوتی ہے, تو یہ تو محسوس جسے ہوتی ہے وہی جانتا ہے, یہ زبان میں تو محسوس نہیں ہوتی اس کی مٹھاس, اس کی مٹھاس دل میں محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی, کچھ نماز کے بارے میں, کچھ تلاوت کے بارے میں, کچھ دعا کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو رہے گی. کالز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, انشاءاللہ وہ بھی لیں گے. چلیں پہلے وہ لے لیتے ہیں, پہلے کالز لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں. جی کھلے صلی اللہ کہتے سلسلہ ماشاء اللہ بڑا پیارا ہے, اور سلسلے ماشاء اللہ اچھے چلے گاتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے, مجھے کلام سنا دیجئے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اپریسیشن کا شکریہ, آپ کی فرمائی جو ہے وہ کوشش کریں گے پوری ہو جائے. اگلی کال دیجیے. محمد بشیر اتاری پکا گھنجیرا وام بچنا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ نے سنائی دیا, چلیں ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے. محمد نوید سعید اتاری کبیر والا سے بول رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے میری براہ کرم مجھے یہ نعت سنا دیجیے. سب سے اولا و اللہ ہمارا نبی. ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے. محمد شاہد اتاری سلطانی کبینہ کی پیر محل ڈویژن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ. یہ کلام سنا دیجیے کہ درد دل کر مجھے عطا یا رب. انشاءاللہ کوشش کریں گے کلام بھی شامل سلسلہ ہو جائے. کچھ آپ کے ٹیکسٹ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. پیارے پیارے اسلام بھائی, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, پلیز مجھ کو یہ کلام سنا دیجئے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, شہباز اتاری. ٹھیک ہے جی شہباز بھائی, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. کلام سنا دیں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. یہ گجرات سے ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیج آیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور ٹیکسٹ میسیج ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حافظ محمد عاقب ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ قبول کرے, آمین. اور میری عرض ہے کہ آپ کوئی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کلام سناتے ہیں. حذیفہ اتاری فرام لاہور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ نعت سنا دیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. شکریہ مہرود بھائی. کبھی آپ, ٹھیک ہے, یہ نہیں سنانے کا میسج. نعت خواں جو ہے وہ ہم اسلام میں موجود ہوتے ہیں, ہر کسی کا ایک کام. یہ نعت کی فرمائش تھی مجھ سے, تو میری آواز ایسی ہے کہ نعت سناؤں گا تو شاید جو ہے نا وہ بالکل مزہ نہ آئے. ہاں, وہ اکیلے میں سنائیں اور اخلاص نصیب ہو جائے, بارگاہ رسالت میں ہمارے الفاظ پہنچ جائیں تو وہ ایک جداگانہ بات ہے. نہیں تو ہمارے پاس نعت خواں اسلام میں موجود ہوتے ہیں اور سلسلے میں موجود ہی نعت سنانے کے لیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی آواز میں سنیں گے, خود بھی سرور حاصل کریں گے, لطف حاصل کریں گے, انشاءاللہ عشق و مستی کو بڑھائیں گے. اور آپ کے لیے بھی یہ سارے پیکیجز موجود ہیں. سر ایک نعت سنا دیں, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبانہ ہے. ٹھیک ہے جی. عدنان بھائی, اصل میں نے عرض کیا ہر کسی کا ایک کام ہے, تو دیکھیں آپ کا بھی ایک کام ہے کہ آپ بطور مبلغ آئیں, آپ اپنے مدنی پھول لٹائیں. اب آپ بھی یہاں پہ بیٹھ کے اگر ناظرین کے ساتھ, آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اچھا ہیں, ناظرین بھی ہماری ٹیم کا حصہ, لیکن آپ ایسا مطلب وہ ادھر ادھر کی نہ کریں, آگے پیچھے کی. انشاءاللہ آپ کے کلام شامل کرتے ہیں سلسلے میں. یہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی سنائیں گے, میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گا, اور اس کے بعد ایک مدنی گلدستہ بھی شامل کریں گے. والحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوڑ فکر دنیا کی,
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، جس جگہ پہ مجھ جیسے، جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر، چھوڑ فکر، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، سب سے ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بولو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تیرے، ان کا کرم ہے، ان کا کرم تیرے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی
कुछ है सरकार की निस्बत मैं क्या और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत मैं तो बुरा हूँ हाँ मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो उनका करम बस उनका करम है उनके करम की बात ना पूछो और खालिद में सिर्फ इतना कहूँगा कि जाग उठा अश्कों का मुक़द्दर याद नबी में रोते रोते याद नबी में रोते रोते कैसी कटी है रात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात ना पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात ना पूछो एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है महबूब यगाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन नाना है हसनैन का नाना है हसनैन का नाना है हसनैन नाना है जो रब्बे आलम का महबूब यगाना है क्या बात है। अल्लाह ताला आप दोनों को बरकतें अता फरमाए। कहाँ पहुँचा रहे हैं आप हमें? मौजू से ले जाके कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं और लेके जा रहे हैं। ठीक है, मदीने लेके जा रहे हैं। क्या बात है डायरेक्टर साहब के हमारे काशिफ भाई फरमा रहे हैं मदीने लेके जा रहे हैं। चलें जी, इनके साथ भी मदीने चलेंगे, मुर्शिद के साथ भी इंशाल्लाह मदीने जाएंगे। और इस वक्त बढ़ते हम एक मदनी गुलदस्ते की तरफ, राह नजात है और रुकन शुरा मदनी फूल इरशाद फरमा रहे हैं। आइए चलते हैं।
توبہ کی طرف دل کو مائل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، کہ جب ہم بزرگان دین کے حالات کو پڑھتے ہیں تو پھر ان جیسا بننے کا شوق دل کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے دل توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے 112 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایات و حکایات شائع کی ہے، تو یہ خرید فرما لیجیے، ہدیتاً لے لیجیے اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل دل ضرور توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ توبہ پر اپنے دل کو راغب کرنے کے لیے اخروی لذات کو دنیاوی لذات پر ترجیح دیجیے۔ جو اخروی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، اس پر دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو ترجیح دیں، یہ بھی توبہ پر مائل کرنے میں بہت معاونت کرتا ہے۔ عموماً شیطان بندے کا یہ ذہن بناتا ہے اگر تم نے توبہ کر لی تو فلاں فلاں دنوی چیزوں سے محروم ہو جائے گا، فلاں معاملے میں تجھے دنوی ترقی نہیں مل سکے گی۔ اس شیطانی وسوسے کی یوں کاٹ کیجئے کہ اگر مجھے اچانک موت آ جائے تو یہ ساری نعمتیں چھینی جائیں گی۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو دنیا کی یہ ساری بہاریں، دنیا کی یہ ساری ترقیاں، دنیا کی یہ ساری لذتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ذہن بنائیے کہ اگر میں اچانک موت کا شکار ہو گیا تو یہ لذتیں تو یہی رہ جائیں گی، یہ دنیا کی چیزیں تو یہی رہ جائیں گی۔ تو لہٰذا آخرت کی نعمتوں پر اگر ہم توجہ دیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل دل توبہ کی طرف مائل ہی ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل بعض اوقات بیان سن کر، روایات و حکایات سن کر دل توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور آدمی توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن توبہ پر استقامت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب وہ مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں جس سے توبہ پر استقامت حاصل کرنا آسان ہے۔ نمبر 1، روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ و توبہ ادا کریں اور دن بھر کے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ ایک مدنی انعام بھی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 72 مدنی انعامات میں جو 16 نمبر مدنی انعام ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار، بہتر یہ ہے کہ سونے سے قبل صلاۃ و توبہ پڑھ کر سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، نیز خدا نخواستہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کر کے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ اگر روزانہ توبہ کرنے کا ہم معمول بنا لیں گے تو توبہ پر استقامت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر بھی عمل کریں گے، روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور روزانہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، کہ جب ہم توبہ کرنے والوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لیں گے، توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت آسان ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ توبہ کرنے والے ہمیں کہاں ملیں گے؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ کئی توبہ کرنے والوں کی آپ کو صحبت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ توبہ پر استقامت اختیار کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم خوش فہمی کا شکار نہ ہوں۔ جی ہاں، بندہ جب خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک بار توبہ کر چکا ہو تو یوں ذہن بنا لیتا ہے کہ شاید مجھے اب توبہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کہ توبہ کرنا یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو توبہ کی طرف راغب کیجیے اور اپنے آپ کو خوش فہمی سے نکالیے، انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے گی۔ توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ جب مدنی قافلے میں ہم جائیں گے تو دنیا کی جو مصروفیات ہیں اس کو چھوڑ دیں گے اور مسجد میں ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت کرنا آسان ہو جائے گا۔ مزید اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہوگی، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع بھی ملے گا۔
تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کے مسافر بنتے رہیں گے تو توبہ پر استقامت کرنے والے بن جائیں گے۔ مختلف گناہوں کی توبہ کا انداز مختلف ہوگا، آئیے اس سلسلے میں بھی کچھ سنتے ہیں۔ نمبر 1، بعض گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، قربانی اور زکوٰۃ وغیرہ میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، یوں ہی قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگا دینا، شراب نوشی کرنا، فحش گانے سننا وغیرہ۔ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ اگر کسی عبادت میں کوتاہی کی وجہ سے سرزد ہوئے ہوں تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلا اگر نمازیں فوت ہوئی ہیں تو نمازیں قضا کریں گے، روزے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کریں گے، اگر حج ادا نہیں کیا تو حج کرنا ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکی، جتنی زکوٰۃ ہم نے نہیں دی سب کا حساب لگا کر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ہاں اگر قربانی نہیں کی تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل بھی بہار شریعت حصہ 15 صفحہ نمبر 138 میں موجود ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اگر نہیں کی تو اب قربانی نہیں کرنی ہوگی، جانور ذبح نہیں کرنا ہوگا، بلکہ جانور کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی گانے سنے تھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو اس پر سچی توبہ کریں اور آئندہ عہد کریں کہ گانے نہیں سنوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی توبہ ہو جائے گی۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے، مثلا چوری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ناراض کر دینا۔ تو جن جن لوگوں کے حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی کی چوری کی ہے، کوئی چیز اٹھا لی ہے چھپا کر، تو اب اس کو وہ چیز لٹانا ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی کوئی زمین غصب کر لی ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو جس کی زمین پر قبضہ کیا ہے اس کو وہ زمین واپس کرنا ہوگی۔ یوں حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے اور ان سے معافی بھی مانگنا ہوگی، ان کو راضی کرنا ہوگا۔ بعض گناہوں کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، مثلا قتل کرنا، اور بعض کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بدگمانی کرنا، کسی کا بغض اپنے دل میں رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو کہتے ہیں باطنی امراض۔ تو اگر ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے اور اسے معلوم نہیں ہوا تو ہمیں دل ہی دل میں اس کی توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو ظاہری گناہ ہیں تو یہ سب کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، یعنی جو ظاہری گناہ ہوا وہ سب کے سامنے اس گناہ کی توبہ ہوگی، اور جو چھپ کر گناہ ہوا تو ان کی توبہ بھی چھپ کر ہوگی، اور لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ گناہ کا اظہار بغیر اجازت شرعی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر چھپ کر گناہ کیا ہے تو اب اس کی جو ہے چپکے سے توبہ کرنا ہوگی۔ بعض گناہ صرف توبہ کرنے والے کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، مثلا خود شراب پینا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف اس شخص نے دوسروں کو راغب کیا ہوتا ہے، جسے گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی کو نشے پہ لگا دیا، اب یہ دیکھیں کتنے جو ہے وہ غور طلب بات ہے گناہ جاریہ کی۔ جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں اس کا گناہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو جس کو گناہ پر راغب کیا ہے اس کو حتی الامکان اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو رب تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو صرف توبہ کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں ہوتے، مثلا کسی کو نشے پہ لگا دینا، اسی طرح سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کر دینا جو گناہوں پر مشتمل ہیں۔ تو جب تک یہ لوگوں تک پہنچتی رہے گی یوں گناہ جاریہ کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ بلکہ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی گناہوں بھری ویڈیو بنائی، اب اس نے اس سے توبہ کر لی، تو اب اس کو جن جن لوگوں تک اس نے خود پہنچائی ہے تو ان لوگوں تک پیغام بھی پہنچانا ہوگا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ تو یوں سوشل میڈیا پر جو گناہ کیے جاتے ہیں اور گناہوں کو عام کیا جاتا ہے تو اس پر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پوشیدہ طور پر کیے، جیسے میں نے بیان کیا، تو ان کی پوشیدہ توبہ کرنا ہوگی۔
اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں گناہوں سے بچانے کی سعادت عطا فرمائے اور بالآخر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں داخلہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. ہم چلتے ہیں آگے اپنے موضوع کی طرف. اپنا خرم بھائی کیسے آگے لے کے چلیں گے, کیا فرمائیں گے؟ اس میں موضوع کے حوالے سے اس کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ مومنین فلاح کو پہنچے, مراد کو پہنچے کہ جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں. تو اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر بزرگان دین کی زندگی کا, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسے بکثرت واقعات ہمیں مل جائیں گے کہ جو اس آیت میں مذکور وصف ان کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے, اپنی نظر سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ دائیں بائیں توجہ نہ پھیرتے تھے اپنی. اور اسی طرح یہ بھی ایک ہے کہ انہیں اس چیز کی لذت اور اس چیز کی مٹھاس اور چاشنی نصیب تھی کہ وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہیں. جب بھی جیسا کہ پہلے بھی میں نے اپنی پہلی گفتگو میں کہا تھا کہ وہ انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو اس تکلیف کا انہیں احساس بھی نہ ہوتا تھا. بڑا پیارا یہ واقعہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع یہ ہوا تو اس پر ایک صحابی نے اس موقع پر ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر لیا. اس نے انتقام لینے کی قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں کسی صحابی کو شہید نہ کر دوں یا انہیں جو ہے تکلیف نہ پہنچاؤں, گرفتار نہ کر لوں. قسم کھا لی اس نے. اب اس غزوے سے واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو واپسی پر راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا. ٹھیک ہے. وہاں پر اب رات گزارنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو آج رات پہرا دے. تو ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھڑے ہوئے, یہ بہادر کہلاتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آج کی رات ہم پہرا دینے کے لیے حاضر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گھاٹی کے دھانے پر جا کر پہرا دو. وہ دونوں حضرات گھاٹی کے دھانے پر پہنچے. اب انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سو جائے اور ایک جاگتا رہے, پھر جب دوسرا جو ہے وہ سوئے گا تو پہلا وہ اس کی جگہ ڈیوٹی نبھائے گا, جاگے گا. اب انصاری صحابی جو ہے وہ مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی جو ہے تھے وہ جاگتے رہے اور یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. اب ہوا یوں کہ ان انصاری صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی. ادھر سے وہ مشرک آیا کیونکہ وہ تاڑ میں تھا, تعاقب کرتا رہا تھا کہ کہیں جا کر میں کسی کو نقصان پہنچاؤں. اب وہ جب نماز پڑھنے لگے تو اس مشرک نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہی محافظ نگہبان ہے, لہذا پہلے انہی کو جو ہے معاذ اللہ شہید کروں. تو اس نے ایک تیر مارا ان کو اور تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا, لیکن وہ نماز پڑھتے رہے. پھر اس نے دوسرا تیر مارا, وہ پھر بھی نماز پڑھتے رہے. تیسرا تیر مارا, پھر بھی نماز پڑھتے رہے. جب وہ اپنی نماز مکمل کر چکے تو اس کے بعد انہوں نے ان دوسرے صحابی کو جگایا اور یہ اپنا معاملہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنی نماز کو پورا کر لوں. اس طرح کے واقعات اور بھی بے شمار مل جاتے ہیں. اور نماز کی ایسی کیفیت تھی, آخر ان کو اتنی لذت, جیسے عدنان بھائی کو یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے. مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تیر لگ گیا جنگ کے دوران, تو وہ اتنا گہرائی کے ساتھ پیوست ہو گیا ران میں کہ نکالنے میں انتہائی تکلیف ہوتی. اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کیفیت ایسی تھی کہ اسے نکالنا ممکن نہیں تھا. تو آپ سے جب عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اس وقت نکال لینا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز پڑھنا شروع کی. اب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رابطہ اور تعلق دیکھیے جی کہ پہلے ایسی تکلیف کہ اسے ہاتھ لگاتے تو درد کی وجہ سے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حالت غیر ہو جاتی، لیکن اب تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، اب لو رب کی بارگاہ سے لگی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اب نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے اسے یوں کر کے نکال لیا، پتہ ہی نہیں چلا اس، اور جب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب سلام پھیرا تب آپ کو پتہ چلا کہ وہ تیر جو پہلے جسے ہاتھ لگانا ممکن نہیں تھا، تکلیف کے مارے آپ کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی، وہ نکال لیا گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ان کا تعلق اور لو لگی ہوا کرتی تھی، ادھر یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ تیر پر تیر کھا رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ جو صورت میں نے شروع کی ہے اس کو میں مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر اپنی نماز کو جو ہے وہ نماز قرآن سے کیسی محبت تھی نا، ایسی محبت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے ہم واقعات جب سنتے ہیں کہ ایک صحابی کو تیر لگ گیا لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی، مولا کائنات مولا علی زخمی ہو گئے، تکلیف میں آئے لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق اگر ہم لیں تو ان کا رابطہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط تھا، ان چیزوں کی لطف و لذت تھا، اس کا رابطہ جو تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے، یہ تو براہ راست سرکار علیہ السلام سے کنیکٹڈ تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انہوں نے نمازوں کے کتنے فضائل سنے ہوں گے، نمازوں میں کس طرح کی برکات سنی ہوں گی۔ فرمایا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت پر محافظت کی، یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا اور ان کو جس طرح ان کا حق ہے ان کو ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ کتنی نماز کی فضائل ملتے ہیں ہمیں، اور یہ نفل نماز کے بارے میں، یہ نفل نماز کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں ٹھیک۔ تو اسی طرح جو فرائض کے بارے میں نا کہ ایک فرض دوسرے فرض کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے، اجلا کر دیتا ہے، اور وہ مثالیں دیجیے۔ جب اس طرح کی باتیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار علیہ السلام سے براہ راست سنی ہوں گی تو یقیناً ان کے ذوق کے اندر، ان کی لذت میں مزید اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ حضرت عدنان بھائی گستاخی معاف، ہمارے ساتھ ایک کوئی لائیو کالر ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ خیر و عافیت سے ہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت بات سلامت رکھے اور جو ہمیں بڑی قدری پھول عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں ٹھیک ہے جی، سلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، سلسلے سے تعلق اپنا انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، رابطہ ان کا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے، گھر اپنے والدین کے پاس گئے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ حاضری مدینہ سے آئے ہیں، تو اب والدین کی حاضری کے لیے گئے تو کسی نے کہا کہ ابھی یہ مدینہ شریف میں عمرہ کر آئے نا، اب یہ حج کا ثواب لوٹنے کے لیے گھر جا رہے ہیں، وہ ہے نا وہ روایتوں میں آیا کہ جس نے اپنے والدین کی طرح، احادیث کریمہ میں جو آیا کہ والدین کی طرف شفقت سے محبت سے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب پائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ نے بھی برکت عطا فرمائے، ہمیں بھی برکت عطا فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں وہ خوب خدمت کر لیں، ابھی موقع ہے، جب یہ درخت رخصت ہوتا ہے، جب یہ اس درخت کا سایہ نہیں رہتا تو پھر اس کا سایہ بہت یاد آتا ہے، تو جن کے پاس یہ ہے ابھی اس کی جتنی قدر کریں کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی عزت و احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی، یہ معراج شریف کا مہینہ بھی رجب المرجب گیا ہے، رخصت ہوا ہے، اس میں جب معراج کی بات آئی تو میں نے پڑھا ایک جگہ بڑی پیاری بات پڑھی، نقطہ کہ معراج شریف میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی اور اس میں مومنوں کو بھی معراج ملی، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے۔ تو اب یہ معراج ہے کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ معراج میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کلام فرمایا اور اس کا دیدار فرمایا، تو اس لیے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج۔ اور بندہ مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں جو آیا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اتنا تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو
یہ دیکھنے کا بھی معاملہ اس میں موجود ہے اور سننے سنانے کا بھی معاملہ اس میں موجود ہے، تو اس نسبت سے اس کو بیان کیا۔ نماز کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا واقعی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید پر اگر ہم غور کریں، تلاوت کریں اس کی، تو ہمیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ مختلف انداز ہیں جو بندے کو مخاطب کرنے کے اور پھر اصلاح کے حوالے سے، جیسے ابتدا میں حلال و حرام کے متعلق گفتگو ہوئی، اب ایک بندہ جو ہے وہ مطلب دین سے اگر کچھ ہٹ رہا ہے یا جو فرائض و واجبات ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، اب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک انداز دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یعنی گویا وہی تخاطب والا انداز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہے، بندے کو یہ شرف عطا ہو رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بندے، تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سجایا سنوارا، اس سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی بالکل جیسے آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے اس طرح کا انداز ہے، گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہے اور اسے فرما رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندے، تو نے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، آل اولاد نے، مال نے، دنیا نے، اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تجھے وجود بخشا ہے۔ اور عدنان بھائی، اس کا لطف جب کیسا آتا ہے جب مخاطب کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا رب کریم مخاطب کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اس کا سرور، اس کی لذت، اس کی کیفیت اگر حاصل کرنا چاہیں نا، اس پہ توجہ دیں، بار بار توجہ دیں، پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو کیوں آیا ہے اور اس کا مخاطب ہیں کون افراد۔ تو جب یہ پتہ چلے گا عدنان بھائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یار یہ تو مجھ سے کلام ہے نا، الحمدللہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو گویا کہ مجھ سے کلام ہے، میں بھی اس میں داخل ہوں، اس کلام کی عموم میں تو میں بھی داخل ہوں۔ تو کیسا لطف و سرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ عدنان بھائی، ہمارے اسلاف کے جو اس قسم کے واقعات ہیں، احادیث طیبہ میں بھی آئے، اسلاف کے واقعات منقول ہوئے کہ وہی ان کی نماز کی جو محبت تھی نا، یہ کیف مل جائے نا، یعنی میں عرض کروں کہ آپ کو کسی بڑی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے، کوئی بڑی بارگاہ ہو، کوئی منصب والی بارگاہ ہو، وہاں سے آپ کو کسی فائدے کی امید ہو، قطع نظر اس کے ابھی کہ وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، تو اب آپ جب جاتے ہیں تو اپنی مشقت کو بھول جاتے ہیں۔ خرم میں آپ کو تو ابھی تازہ ہی معاملہ ہے نا، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں کبھی اگر، تو دو زانوں بیٹھتے ہیں، سنبھل کے بیٹھتے ہیں، تو مطلب ادب جو ہے، ادب کے جو اپنے تقاضے ہیں، ابتداً اس میں تکلف ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس بارگاہ میں حاضری کی جو ایک محبت، ایک الفت اور ایک عظمت دل میں ہوتی ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، تو وہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں اور بندے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بارگاہ الہی تو سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بڑھ کر، تو اس کی بارگاہ سے ہمیں کیا کیا نہیں ملے گا اور کیا کیا مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوں، اور پھر بندہ بارگاہ الہی میں دستے دعا جیسے اٹھائے، اب میں نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، تو اس یقین کے ساتھ جب ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یار دینے والی ذات ہے ہی وہی، عدنان بھائی دے گا ہی وہی، اس کی عطائیں ختم ہونے والی ہی نہیں، اس کے خزانوں میں کمی ہی نہیں ہے، اور بخل اس کی صفت ہی نہیں ہے، بخل فرمانا اور بخل کرنا اس کی صفت ہی نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ غنی ہے، جواد ہے۔ تو اب جب میں دعا مانگوں گا تو کیسا سرور آئے گا، کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں۔ فرما رہے ہیں نا، یہ ایک حدیث مبارکہ کی ترجمانی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اس سے کچھ مانگے اور اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ کس قدر دعا مانگنے کے فضائل ہیں۔ اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ کچھ کالز بھی شامل کر لیتے ہیں عدنان بھائی، مدنی چینل کے ناظرین کو بالکل آپ کے ساتھ رکھنا ہے۔ جی محمد عقیل شریف اتاری
راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع اللہ عز و جل سے رابطہ بہت ہی پیارا ایک موضوع ہے اور بہت وسیع الکلام موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے اور بہت ہی زبردست رابطہ تلاوت قرآن کے ذریعے، فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مضبوط رابطہ کیا جا سکتا ہے. اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا حلال جانے، حرام قرار دیا حرام جانے، اس طرح رب تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس کی بارگاہ میں رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ طریقہ تمیل السنت کی غلامی میں، دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مزیدار، بڑی جاندار، بڑی شاندار، بڑی علمی مطلب کال آئی ہے، اور اس طریقے کے جب پیغامات آتے ہیں تو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب آپ کالز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک 30 سیکنڈ کی 15 سیکنڈ کی جو کال ہے پیغام ہے وہ بیڑا پار کرا دے. کیونکہ مدنی چینل ہے، ہمیں حسن زن ہے ہمارا کہ لاکھوں لاکھ افراد دیکھ رہے ہوں گے، اگر اس میں سے چند کی بھی اصلاح ہو گئی تو کیسا بیڑا پار ہوگا، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیسی برکت عطا فرمائے، کیا سے کیا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور دوسرا میرے آقا کا مہینہ مدینہ ہی مدینہ ہو گیا. نروز بھائی ماشاءاللہ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. میری نعت شریف کی یہ فرمائش کی اگر پوری فرما دے تو. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. اللہ تعالیٰ سلیم رضا بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ سلیم رضا بھائی ہمارے ایک سلسلہ جو ہمارا ہوتا ہے مفتی صاحب کا احکام تجارت، اس کے مستقل کالر ہیں، اکثر و بیشتر ان کی کالز آتی رہتی ہیں. محسن ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے اور آپ کے حسن زن کی لاج بھی رکھیں. انشاءاللہ کلام نوٹ ڈاؤن کر لیا، انشاءاللہ ہمارے اسلامی سنائیں گے. مزید کال دیجیے. محمد عابد اختاری پاک سوچوئی کابینہ ڈویژن غوث اعظم گرہ موڑ سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، اللہ عز و جل سے رابطہ. عدنان بھائی سے عرض ہے کوئی ایسا حل بتا دے کہ موبائل سے رابطہ ختم ہو کر رب عز و جل سے رابطہ ہو جائے. ہاں جی عدنان بھائی، کوئی ایسی چیز بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں، ایسا کام بتا دیں کہ موبائل سے تعلق ختم ہو جائے. دیکھیے ضرورت کی حد تک اگر رکھیں گے میرا خیال ہے تو انشاءاللہ جو حضرت یہی تو وہ باؤنڈری ہے جو موبائل کو جو ہے نا وہ مطلب ایک لکیر تو ہے، یہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی بیان کری، اور بجا ہے، بالکل درست ہے یہ کہ ضرورت کا استعمال ہو، لیکن یہ ضرورت کی آڑ لے کر ہی جیب میں اور ہمارے پاس آتا ہے. لیکن کچھ جبر کرنا پڑے گا ابتدا میں، مطلب اگر ایک عادت پڑ چکی ہے جبر نہ کریں، اب ادھر کہہ رہے ہیں جبر کرنا پڑے گا. جبر سے مراد دوسرے پر جبر کرنا نہیں، اپنے آپ پر ہے کہ میں اپنی ایک باؤنڈری لائن مقرر کر لوں کہ مجھے جو ہے صرف ضرورت کے. اب جیسے مہروز بھائی بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے خود نے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ اتنا ریلیٹڈ ہے، ہر گروپ کو اس نے لائک کیا ہوا ہے، ہر گروپ کے اندر نمبر دیا ہوا ہے، اب وہ کہے کہ جی مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا تو میری جان چھوٹ جائے. بھائی جان ایسے چھوٹے گی؟ ان سب کو ختم کر دیں، ریموو کر دیں، جان چھوٹ جائے گی. تو آپ نے خود جو ہے وہ اس طرح کے اتنے ساری اپنی مصروفیات بنا رکھی ہیں، اور اب بندہ کہے کہ جی میری جان چھوٹ جائے تو جان ایسے ہی چھوٹے گی. وہ نگران شورا فرماتے ہیں کہ اتنے سارے کھڑکیاں دروازے کھولے ہوئے اور پھر کہہ رہا کوئی آئے نا، تو لوگ تو آئیں گے. تو آپ نے درست فرمایا، اس سے بچیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ موبائل فون کتنا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے عدنان بھائی، عبد الرحیم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ بھی ضروری نہیں ہے. جتنا زیادہ ضروری ہم نے بنا، اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اتنا ضروری ہوگا تو اتنا ہی ضروری رکھیں اس کو، جتنا رابطے کی ضرورت ہے اتنا رکھیں. دوسری بات یہ، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس موبائل کی جو جان ہے نا، ہاں اس موبائل کی جو جان ہے نا، وہ ہے اس کے انٹرنیٹ پیکیجز میں. وہ کم سے کم والا رکھیں. جتنا کم والا ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، کم یوز ہوگا. کیونکہ اگر اس میں انٹرنیٹ نہیں ہے، اگر اس میں آپ نے ویڈیوز نہیں رکھی ہوئی، پکچرز نہیں رکھی ہوئی، تو پھر آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی. دوسری بات یہ کہ پچھلے بھی سلسلوں میں ہم نے عرض کیا تھا عدنان بھائی، یہ جو چیز ہے نا، موبائل فون ہو یا کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو، ایون کتاب ہی کیوں نہ ہو،
ہر چیز کی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں، اسی انداز پر پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو عبادات کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اعتدال و میانہ روی کو اختیار کیا جائے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں کا جدول بنا لیں، پہلے اس پہ ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی ڈسکس کی تھا، اگر ہم اپنے کاموں کا جدول بنا لینا تو انشاءاللہ بہت ساری غیر ضروری چیزوں سے ہماری جان چھٹ جائے گی اور ہم کام کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ کچھ آپ کے پیغامات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدنی چینل بہت اچھا ہے اور آپ کا پروگرام کا موضوع بہت ہی اچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے سوال کیا ہے، لیکن دارالفتہ اہل سنت کے کوئی فرد مفتی صاحب ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم سوال نہیں لیں گے۔ اور نعت خواہ بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، فرام ضلع بہاول نگر، تحصیل ہارون آباد۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی، میرا نام مطاہر رضا اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کلام سنا دیں کہ مدینے کا سفر اور میں رنجیدہ نمدیدہ۔ تو تھوڑی سی آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، سلمان بھائی نہیں ہے آج میروز بھائی ہیں، لیکن آپ کی سلمان بھائی سے محبت ہے، مرحبا، ہمیں بھی محبت ہے۔ کلام کی آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے، انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ تخیل میں ہو سکتا ہے کہ سلمان بھائی ہی ہوں جی، سلمان بھائی کو ہی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی صورت میں۔ ویسے یہ بھی ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو کہتی ہے ایک دوسرے میں ملا دیتی ہے کہ آپ اس میں ملتے ہیں وہ اس میں ملتا ہے، حالانکہ ہمیں تو لگتا ہے نہیں ملتے، لیکن ملنے والوں کو مل بھی جاتا ہے۔ السلام علیکم، محمد احتشام فرام ڈیرہ غازی خان، نعت سنا دیں اے حسنین کے نانا۔ ٹھیک ہے، سلام، آپ کا سلسلہ نائس ہے، نعت سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے بحر و بر مدینے میں، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی عافیت عطا فرمائے۔ آپ کا سلسلہ مرحبا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلام سنا دیں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو۔ ٹھیک ہے، فرام چک نمبر 715 GB کمالیہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائشیں نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں، اور نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف بڑھتے ہیں اور فوری طور پہ آپ کی کچھ فرمائشیں سنتے ہیں اور ہم بھی اس سے انشاءاللہ برکتیں سمیٹتے ہیں۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، آتے ہیں سکندر، آتے ہیں مقدر کہ سکندر تیرے در پر آقا، آتے ہیں مقدر کہ سکندر تیرے در پر بے عزت کو کیسے کوئی مہمان مدینہ، بے عزت کو کیسے کوئی مہمان مدینہ، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ
وہ سفینہ دے دو، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ بس گئے حج کے مناظر یا نبی، اب تو بس ہی تم ہے میری، اب تو بس ہی تم مدینے کا رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ
جو ساقی یہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں کھانا، ہر دل بن میں کھانا، ہر آنکھ او پیمانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ خرم بھائی، ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل 10 بجے ختم ہوگا، تو آپ اپنی آخری گفتگو کیا کریں گے؟ آخر میں بس دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ جس طرح اسلاف کی جو واقعات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، کاش کہ ایسی نماز ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ایسی قرآن کریم کی لذت اور مٹھاس ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور دعا کا جو انداز ہم نے اپنے اسلاف کا پڑھا سنا، کاش اللہ تعالی ہمیں بھی یہ لمحات اور یہ برکتیں نصیب کرے کہ ہم بھی اس طرح کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ عبدالرحیم بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نماز کی بھی بات ہوئی، تلاوت کی بھی بات ہوئی، اور ہمارے دعا کی بھی بات ہوئی، دیگر نیک اعمال کی بھی بات ہوئی، کچھ فضائل بھی ہو جائیں گے۔ یقیناً قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ شاید حد شمار سے باہر ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اقرأوا القرآن، قرآن پاک پڑھو۔ آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا، اللہ کو شفاعت کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن، اب ویسے آپ روزمرہ کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر بندے کو ہر دن ہر چیز کی حاجت نہیں ہوتی، مخصوص دنوں میں اس کو مخصوص چیزوں کی حاجت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کا دن ایک وہ دن ہے کہ جس دن شفیع یعنی شفاعت کرنے والوں کی بندے کو زیادہ حاجت ہوگی، اللہ وہ اس بات کا طلبگار ہوگا کہ یار میری کوئی شفاعت کرے، اور شفاعت اس دن ہر کوئی نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ شفاعت کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ وہ کون؟ انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء، علماء، اور اسی طرح قرآن کریم، کہ یہ بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ تو قرآن کریم کی اس سے بڑھ کر عدنان میں کیسی بات ہے کہ قرآن پاک کتاب ہی ہے نا، ظاہری اعتبار سے کتاب، کلام الہی، ایک کتاب اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ دنیا کی، کائنات کی نہ کوئی ایسی کتاب ہوئی، نہ کوئی ایسی کتاب ہوگی۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ مطلب نصابی کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ ایک درجہ بڑھ جائیں گے۔ اگر پی ایچ ڈی کا کوئی تھیسس لکھ دیں گے تو آپ کو پی ایچ ڈی تفویض کر دی جائے گی۔ لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو آپ پڑھیں اور اس کے بارے میں مزدہ یہ کہ آپ کی شفاعت کرے گا، اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ جی عبدالرحیم بھائی، اسی طرح نماز کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کسی گھر کے باہر اگر کوئی نہر اور اس میں 5 وقت نہائے تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ نہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثل بھی ایسے ہی، کہ جو 5 نمازیں پڑھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے کہ جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ کبیرہ۔ وہ جانور، جیسے جانور کی بھی مثال آئی حدیث کریمہ میں، ایک جانور ہے جو وہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور پھر جا کے پانی میں وہ ہے کہ نہا لیتا ہے، پانی سے اپنے جسم کو دھو لیتا ہے، تر کر لیتا ہے، تو اس کے جسم پہ کوئی کیچڑ باقی بچے گی نہیں بچے گی۔ تو ایسے ہی نمازوں کا معاملہ ہے۔ عدنان بھائی، اللہ رب العزت سے رابطہ، تعلق، اس پہ گفتگو ہوئی، واقعات بھی یقیناً بہت سارے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ بہت ساری جہاد بھی آپ کے مبلغین کے پاس باقی ہوں۔ اختتامی کلمات کیا کہیں گے؟ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنی میں پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں
تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں وہ لذت اور وہ چاشنی نصیب ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کو عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے ہمیں تگ و دو اور کوشش اور محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی، بلکہ کثرت کے ساتھ محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی کی رضا اس کے اندر ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز کیسا تھا؟ حضرت مسعر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بلند آواز سے تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آواز ایسی شیریں اور انداز ایسا پیارا، ارشاد فرماتے ہیں میں سنتا رہا، فرماتے ہیں کہ ایک منزل قرآن مجید کی ختم ہو گئی، میں نے چاہا کہ شاید ابھی رکوع کریں گے، اور فرماتے ہیں کہ آگے مطلب پھر دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا شاید اب رکوع کریں گے، ارشاد فرماتے ہیں میرے سنتے ایسا ذوق مجھے نصیب ہوا، پورا قرآن ختم ہو گیا ایک ہی رکعت کے اندر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرمایا۔ تو ہم ایسے مطلب اسلاف رحمہ اللہ الکریم کے ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ لو لگائیں، تعلق کو قائم کریں، قرآن مجید فرقان حمید درست انداز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے ہمارے لیے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے، بئی معنی کہ ہمیں عربی سے سمجھنا اور پھر اس پر عمل بہت مشکل تھا۔ اللہ تبارک تعالی سلامت رکھے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو، آپ نے صراط الجنان کی صورت میں زبردست بہترین آسان جو ہے ہمیں تفسیر عطا کی ہے، اسے روزانہ اپنے معمول کے اندر شامل کریں، اس کا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور عدنان بھائی اس کو لکھتے ہوئے یہ پیش نظر ہے کہ عوام ہمارے عام اسلامی بھائی، عام اسلامی بہنیں، عام افراد جو ہیں وہ پڑھیں تو اس سے مستفید ہو سکے، مطلب اس کو سمجھ سکیں۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اس کا ذہن بھی دیتے ہیں کہ کم از کم 3 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے، اور بہت مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صرف ذہن بنانے کی دیر ہے کہ میں اپنا ذہن بنا لوں، مجھے روزانہ 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک شخص ہے دکان کھولتا ہے صبح کے وقت، ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اسی وقت جو ہے وہ گاہکوں کی لائن لگ جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو۔ اگر ذہن یہ ہو دکان کے اندر رکھی ہوئی تفسیر قرآن مجید رکھا ہوا، بندہ گیا، اب تلاوت سب سے پہلے اس نے کی، قرآن مجید پر عمل، اور پھر جو ہے اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور زندگی کے اندر بندے کو لطف آئے گا، سرور آئے گا، کیف حاصل ہوگا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی، انشاءاللہ وہ اس کی دنیا کو بھی اچھا کر دے گی، آخرت کو بھی اچھا کر دے گی۔ اچھا یہ دونوں جو ہے نا، قرآن اور تلاوت یا نعت، اپنے یہ نماز، دعا، یہ ساری چیزیں ہم نے کہا کہ تعلق باللہ، اللہ رب العزت سے تعلق، رابطہ، باتیں کرنے کا، مناجات کرنے کا، عرض کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب بعض ایسے اقوال ہے نا کہ میری یہ چیز کھو جائے تو میں قرآن میں ڈھونڈ لوں، ہے نا، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن میں مجھے مل جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ ہی سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ ہی کا حکم معلوم کرنا چاہتے تھے تو قرآن سے نکال لیا کرتے تھے، اور ان کا ذوق، شوق اور علمی کیفیت یہ تھی کہ اس میں پا لیا کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کا فیضان بند نہیں ہوا، جاری ہی ہے۔ اس دور میں بھی جو کوششیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یقیناً ان کا حصہ، ان کا صدقہ، ان کا فیضان عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کا خواب میں دیدار کیا، اور اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری بارگاہ میں کوئی بندہ مقرب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا میرے کلام کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، عرض کی اے بار الہ، اے اللہ تبارک و تعالی، کیا قرآن کو سمجھ کر یا بغیر سمجھے تقرب حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کر بھی اور بغیر سمجھے بھی اس بندے کو میرا تقرب حاصل ہوگا۔ اس کی دونوں طرف فضیلت، جی اس کے تحت علماء اور مفسرین کرام نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ سمجھنے سے مراد عوام کا سمجھنا ہے کہ وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اصول قاعدے قوانین جو ہے سیکھتے ہیں، اور بغیر سمجھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں، فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ شغف اتنا ہو گیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید کا اس نے علم اتنا حاصل کر لیا ہے کہ اب سمجھنے کے لیے
تگو دو محنت مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ قرآن کے ساتھ اس نے تعلق کو اتنا قائم کر لیا ہے، ادھر تلاوت کرتا رہتا ہے اور ادھر اس کے دل و دماغ کے اندر اس کے معنی اور مفاہیم اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کلام ہے قرآن، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ ہے، تو اس سے تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک ذریعہ میں اور بتانے والا ہوں، سبحان اللہ، ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں، لیکن پہلے اپنی دوسری بات میں عرض کر دوں کہ دعا کے بارے میں وہ روایات جو ہے کہ جب بندہ کہتا ہے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یعنی ظاہری اعتبار سے قبول نہیں فرما رہا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی آواز، اس بندے کا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ تو کیسی پیاری بات ہے کہ ہماری آواز، یعنی جس کو اللہ توفیق دے، جو سعادت مند ہو، اللہ کرے ہم بھی ان میں شامل ہوں، کہ ان سعادت مندوں کی آواز، ان سعادت مندوں کے مانگنے کا انداز، کہ جن کا انداز رب کو پسند آ جائے، رب کو بھا جائے، اور اللہ رب العزت ان کی ظاہری اعتبار سے اس لیے تاخیر کر رہا ہو کہ یہ بار بار پکارے یا ربی یا ربی یا ربی۔ تو یہ سارے وہ ذوق افزا معاملات ہیں کہ جو ہمارے پیش نظر رہیں گے نا، یہ چند باتیں بیان ہوئی، اگر یہ چیزیں پیش نظر رہیں گی نا، آپ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، تو پھر آپ کی نماز کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ جب آپ تلاوت قرآن کریم کرنے بیٹھیں تو آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی بھیجا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہی کے لیے بھیجا ہے، تو ہم بھی اس میں داخل ہیں، ہمارے لیے بھی بھیجا ہے۔ تو جب ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت کے احکامات میں پڑھ رہا ہوں، اس کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، اس کے حلال و حرام کو میں پڑھ رہا ہوں، تو ایک تو یہ ہے، اور پھر دعا، جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، انداز پسند آ جائے، اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے یہ چیز۔ ہمارے بہت ہی پیارے اسلام بھائی، ہمارے مولانا خالد مدنی عطاری نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ سے رابطہ اور اللہ سے باتیں کرنے کا، تعلق بنانے کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق بنایا جائے، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو رابطہ اور رابطہ کروانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ وہ ہیں جو تعلق بنانے کا، مضبوط کرنے کا اور اسے استقامت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جی یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اس کا بین واضح ثبوت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اپنی نعمتوں کو اس نیت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ہمارا اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی نعمت کا گویا کہ شکر ہے۔ امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان سے جب تعلق ہوا تو انہوں نے اللہ سے ہمارا رابطہ، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط فرما دیا کہ یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی ان اللہ والوں کی صحبت میں آئیے، امیر اہل سنت ہیں، یعنی دیکھیے جو ہمارے علم میں ہوگا جس سے ہم مطمئن ہوں گے، ہم تو اسی کو بیان کریں گے۔ جو پھل ہم نے کھایا ہے ہم اسی کی لذت بتا سکتے ہیں، جو پھل کھایا ہی نہیں اس کی لذت کیا بتائیں؟ تو انکار تو نہیں ہے کہ اور لذیذ پھل نہیں ہے، اور بزرگ نہیں ہے، یا اور نیک افراد نہیں، بالکل ہیں، بالکل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو بھی برکت عطا فرمائے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کھلی کتاب ہے، بین ثبوت ہے، سورج کی طرح جو ہے نا نمایاں ہیں، واضح ہیں، تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، جس کے دل میں امیر اہل سنت کی محبت آتی ہے، پھر اس کا تعلق باللہ بھی بڑھتا ہے، اس کی نمازوں کی کیفیت کا انداز بھی تبدیل ہوتا ہے، اس کی تلاوت کا انداز بھی تبدیل ہوتا ہے، اس کی دعا کا انداز بھی تبدیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالی برکتیں فرمائے امیر اہل سنت کے صدقے میں کہ ایک وہ کیفیات عدنان بھائی کے جو ساری زندگی حاصل نہیں ہوئی ہوتی بسا اوقات خرم بھائی، تو وہ دیکھا ہے، سنا ہے اور خود اپنے اوپر گزری ہے کہ مطلب جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی صحبت میں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر سلسلہ اختتام کو پہنچے گا۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام شہنشاہ
الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام وہ سنسیم جمیل قادری ملنے کے بعد میں وہ سنسیم جمیل قادری ملنے کے بعد میں رضا شافی کہے گا سب کا شافی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل کل پھر آئیں گے، یہی سلسلہ ہوگا، نیا عنوان ہوگا، نیا موضوع ہوگا، مبلغین بھی ہوں گے، نعت خواں بھی ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔